اچھا، اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ حسام افضل 9 مئی کے کیسز کا ایک سٹار وٹنس بتایا جاتا ہے کہ جنہیں اپنی یہ پولیس کا ملازم ہے جس نے بڑی جناب وہ سازش جڑی ہے نا وہ بڑی سنی تھی اور انہوں بڑا پتہ لگیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ 9 مئی کا پروگرام بن رہا ہے۔ اب اس کے سامنے سازش تیار ہوئی ہے، یا میں تعریف کروں گا اپنے وکیل برہان معظم صاحب کی کہ انہوں نے ٹرائل کے دوران جب بار بار تقاضا کیا کہ جناب روز نامچہ تک لے کے آؤ کہ صاحب سن کتھے، کیا یہ سازش سن رہے تھے، ان کے سامنے سازش بنائی گئی ہے، تو کوئی ذرا دیکھیں نا، پولیس کے پاس یہ سسٹم تو ہے نا کہ روز نامچے میں تو لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سپاہی کی یا کسی آدمی کی ڈیوٹی پرائم منسٹر کے گیٹ کے اوپر ہے یا اپوزیشن والوں کے سامنے سادہ کپڑوں میں کہیں ریڑھی تے کھلوتا جی وہ لکھی ہوتی، ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے بڑی آہو بکا اور بڑا ڈرامہ تے آج کر دیں تے کل کر دیں تے یہ کر دیں تے وہ کر دیں، بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوا جناب کہ وہ روز نامچہ، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ روز نامچہ وہاں پہ آ گیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ ایک نام اور میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں، جب روز نامچہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ موصوف جو تھے یہ تو اس دن چھٹی پہ تھے اور یہ تو ڈیوٹی پہ تھے ہی نہیں، اور ایک آدمی جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو روز نامچے میں وہ اتنا ناراض ہوا ایس ایچ او روز نامچہ لکھتے ہوئے کہ اس نے روز نامچے میں یہ لکھا کہ بھائی تم کیونکہ ہیبیچول چھٹیاں کرتے ہو حسام افضل صاحب تو ہن میں تینوں معافی نہیں دینی، اب تمہاری معافی ہوگی جب تم ایس پی کے سامنے پیش ہوگے، یہ روز نامچے میں لکھا۔ اب جیسے ہی وہ روز نامچہ عدالت میں پیش ہوا کہ جس آدمی کی گواہی کے اوپر یہ ساری کی ساری سازش جو ہے یہ بنی گئی ہے جس کے سامنے اور جس نے سنا ہے وہ تو بھائی اس دن چھٹی تھی سی، تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کیس کے پلے کیا رہ گیا۔ یہ بس پچھلے 2 کی چیزوں میں یہ بات زیادہ خاص ہائی لائٹ نہیں ہو سکی، مگر 9 مئی کے مقدمے میں وٹنس صاحب جڑے نے وہ سرکاری ڈیوٹی تے نہیں وہ چھٹی تے سن، اور ان کی رپورٹ وہ ایس ایچ او نے لکھی ہے اور بڑے غصے چ لکھی جائے، اور حالت یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جی، یہ جو صاحب ہیں یہ آفیشیل ڈیوٹی رجسٹرار تھا شادمان پولیس اسٹیشن کا، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ یہ وٹنس صاحب پوسٹڈ تھے اور وہاں سے یہ غائب تھے۔ ایک انٹینس 8 گھنٹے کا کراس کویسچننگ سیشن ہوا، کتنا سر؟ 8 گھنٹے کا کراس ایگزامینیشن ہوا۔ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے 9 مئی کیس والے، تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں کی حالت خراب ہو گئی، ان کی بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے وہاں سے معذرت کر لی۔ یہ جب 8 گھنٹے کا معاملہ ہوا تو جناب تفتیشی کا بلڈ شوگر لیول تلے چلا گیا، تو وہ دی حالت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرے تفتیشی صاحب اسائن ہوئے وہ عمرے واسطے چلے گئے سعودی عرب جی، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، اس میں چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ہمیں تکلیف ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال اینی وے یہ تو کیس دھڑن تختہ ہو گیا، اس کیس کے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ ہن تسی دبڑ کے سنی نال زور نال کچھ کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو، وہ تانوں ہن مطلب ہے کہ زور تے تانوں پتہ ہے آج کل اس ملک کے کی حالات نے، مگر یہ کیس ہمارے دیکھنے میں، لائر کے دیکھنے میں، برہان معظم کہتا ہے یہ کیس فارغ ہو گیا ہے، مطلب مین وٹنس ہی فارغ ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ، وہ چھٹی کے اوپر تھا۔ دوسرا کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو ملٹری ٹرائل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا زیادتی ظلم ہو رہی، ان کو جو ہے مطلب ان ہیومین قسم کی کنڈیشنز ہیں۔ میں اگین کہتا ہوں جو پرزنرز آف وار بھی ہوتے ہیں، دیکھو نا جی، تسی ہندوستان والا بندہ پھڑیا جاتا ہے، تسا انہوں چاہ ہی پیاندے ہو بڑی، پھر وہ چاہ دی تھوڑی تعریف بھی کرتا ہے، اچھی گل ہے۔ یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو قیدی آئے ان کی بھی زینے جو ہیں انہوں نے ڈھیلی کروائیں، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ تو یار آپ کے اپنے پاکستانی، آپ کے اپنے مسلمان، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کا بھی فیصلہ
مطلب ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. ان کی اپیل کے حوالے سے وہ 45 دن بھی مکمل ہو گئے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لیجسلیٹ کریں یہ حکومت, اور اس بے شرم حکومت نے لیجسلیشن بھی کوئی نہیں کی ابھی تک اس کے اوپر. تو ان حالات میں کم از کم جو ان کا, دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے, کم از کم وہ حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلاب. سیلاب تو میں اس واسطے ذکر کراں گا کہ بہت نچدے اور ٹپدے رہے نے پنجاب دے وزیر. سمجھتے نا آپ ناچنا اور ٹاپنا سمجھتے ہیں نا, جب ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنس ہون, وہ پھر نچن ٹپڑ ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑا وہ آپ کا جو موقف دینا نہیں ہوتا, اس کو ہم تو اپنی زبان میں انہوں ٹپنا ہی کہنے ہیں کہ جی ٹپ رہے نے, ویکھو آ جاؤ بھی ٹپ رہا ہے تو وہ بھی ٹپ رہا ہے. مطلب 3 دن ہو گئے مسلسل ٹپ ہی رہے نے. تو جڑے ٹپن والے سوات والے واقعے تھے جو دل خراش واقعہ تھا, اور اس کے اوپر ہم سب نے افسوس کا اور تکلیف کا اظہار کیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہماری لوگ ہیں وہ ڈسکا گئے اور ان سب کو وہ چیکس جو تھے دیکھیں, کسی چیک سے کسی کی وہ واپس تو نہیں آ سکتی ہے, مگر یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے. میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے, پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں تو پوچھاں گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالیہ یہ پی ڈی ایم پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی. 200 یہ ان کے پی ڈی ایم کہہ رہا ہے, تھوڑا پی ڈی ایم پنجاب والا 290 مکانات گر گئے ہیں. ہاں جی ہوں دسو کوئی پریس کانفرنس, یہ بھائی جی جڑے چاروں تسی ٹپدے ہو, میں تھوڑے تو پوچھ رہا سارے تو پنجاب والے تو, کوئی پریس کانفرنس یہاں سے پنجاب والے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے. اللہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, سب صوبوں میں محفوظ رکھے, سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو یا کسی شخص کو اس امتحان سے نہ گزارے. اللہ بے حیائی دی کو حد ہے. 63 آدمی تمہارا پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے, وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا. کوئی پریس کانفرنس, 290 مکان گرے, کوئی پریس کانفرنس, کوئی ڈی سی فارغ ہوا تمہارا, کوئی اسسٹنٹ کمشنر فارغ ہوا تمہارا, کوئی اے ڈی سی جی فارغ ہوا تمہارا, کوئی انکوائری مارک کی تم نے کہ کیسے 63 آدمی جو ہے ان کی جان چلی گئی. تم لوگ جو ہے لوگوں کی اموات کے اوپر سیاست کرتے ہو, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. فیصل آباد 9, ساہیوال 5, پاک پتن 3, اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو. بتاؤ کیا فیصل آباد, ساہیوال, پاک پتن اور اکاڑا کے ڈی سی فارغ کیے ہیں؟ کیا وہاں اے ڈی سی جی فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کے پی کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟ کوئی تماشا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے ہو؟ بے حیاؤ بولو نا اب کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. لاہور کے اوپر اربوں روپیہ تم لوگوں نے خرچ کر دیا, سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے لاہور کی خوبصورتی ڈال, اور بڑھیا پہ آجے وینس اتھے کشتیاں چلا لو, اتھے کشتیاں ٹپا لو, پھر بندے گلاں کردے نے انہاں دیاں نوکریاں دے پیچھے جاندے ہو, غریباں نو کٹ دے ہو, مار دے ہو, پھر آندے کول اپنے حق بیان لیندے ہو. حیا کرو, کوئی شرم کرو تم لوگ. مونسون کی بارشوں سے جناب جو ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ہدایات ہیں جی, خبر چل رہی ہدایات ہیں چیف منسٹر کی جی, بڑے طبی, ہمیں پتہ ہے مرن تو بعد طبی تسی جڑا ہے وہ امداد انہوں نے فراہم کر دیو, مرن تو بعد تو انہوں دا حق بنتا ہے طبی امداد ہے نا جی, تو کر چھڈو. کو حیا کرو, بندے بنو. مطلب ہے کہ انسانی جانا تو سیاست اچھی نہیں ہوتی. شرم کرو, شرم تم لوگ, میں تمہیں بار بار کہتا ہوں.